میں شبانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل آئی۔ میرا موٹو ہے علم، اسلام اور انسانیت۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو علم کی اور ذکر اہل بیت نہ آئے، یہ ناممکن ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے کچھ اور جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے خاتم النبی کو قرآن عطا کیا تو اس نے کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا، یعنی دین میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نہ کوئی اضافہ ہوگا، نہ کوئی چینجز ہوں گے۔ اور اللہ نے خاتم النبی سے کہا کہ میں نے تمام دنیا کے علوم کو قرآن میں جمع کر دیا ہے اور دنیا کا تمام علوم آپ کو عطا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو جتنا علم دنیا میں اتارنا تھا اس نے اتار دیا تھا، اور جب اس نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور ان سے کہا کہ ہم نے تمام علوم اس میں جمع کر دیے اور قرآن آپ کو عطا کر دیا، یعنی تمام علوم آپ کو عطا کر دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مزید علوم کا دنیا میں آنا بھی بند ہو گیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو دین اور جو علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا تھا اس کا فروغ نبی کے بعد ہمارے چھٹے امام کے دور میں سب سے زیادہ ہوا؟ تو آخر کیا وجہ تھی کہ خاتم النبی کے ذریعے جو علم دنیا میں پھیلا تھا اس کے فروغ میں اتنا ٹائم لگا؟ تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا پس منظر میں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ اور۔ اللہ نے جب انسان کی خلقت کی تو اس نے کہا یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ نے کل جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس نے انسان کو سب سے اشرف قرار دیا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تمام جانداروں کو وحی دی ہے اور انسان کو عقل دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بھی جتنے بھی جاندار اللہ نے بنائے ہیں ان کے اندر اس نے ایک سافٹ ویئر فیڈ کر کے بھیجا ہے، جسے کہتے ہیں وحی۔ وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ اللہ نے گائے کو کے اندر وحی ڈالی ہے کہ وہ گھاس پھوس ویجیٹیرین چیزیں ہی کھائے گی، تو گائے کبھی گوشت نہیں کھائے گی، یعنی یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے۔ شیر کے اندر اللہ نے یہ سافٹ ویئر فیڈ کر دیا ہے کہ اسے شکار کر کے کھانا ہے، تو وہ کبھی مردار نہیں کھائے گا۔ اسی طرح اللہ نے تمام مخلوق کی دی ہے، یعنی انہیں کیا کرنا ہے، انہیں اپنی زندگی کس پیٹرن پہ گزارنا ہے، انہیں کیا کھانا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کو جتنا اس نے سکھا کے بھیجا ہے وہ اسی فریم کے اندر اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کیونکہ اس نے انسان کو نفس بھی دیا ہے جو اس نے جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن اس نے انسان کو عقل بھی دی ہے، جبکہ باقی مخلوق کو اس نے وہی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور نفس دینے کے ساتھ ساتھ آزادی بھی دی ہے، اپنے عقل کے استعمال کی آزادی۔ انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ اس نے تمام علوم جو دنیا میں اتارے ہیں وہ انسان اپنے عقل کے ذریعے تلاش کرے اور حاصل کرے۔ انسان کے اندر اس نے فیڈ کر کے نہیں بھیجا ہے، صرف انسان کو عقل کی شکل میں ایک ایسی قوت دی ہے کہ اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ نے انسان کے اندر تخلیق کی قوت نہیں دی ہے، کیونکہ خالق وہ خود ہے، جو کچھ اس نے خلق کرنا تھا اس نے خلق کر دیا ہے۔ انسان کے اندر اس نے عقل کی شکل میں وہ قوت دی ہے جس سے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ جتنی زیادہ وہ تحقیق کرے گا اتنا زیادہ وہ علم حاصل کر سکے گا، اور جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو اور اس کی قدرت کو، اس کے کرشمات کو جان سکے گا اور اس کے دین کو پہچان سکے گا، اتنی ہی زیادہ اسے اللہ سے محبت ہوگی اور اتنی ہی زیادہ وہ اس کی اطاعت بھی کرے گا، اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا بھی۔ یعنی وہ آٹومیٹکلی اگر وہ علم حاصل کر کے دین کو جان جاتا ہے تو وہ اللہ کو جان جائے گا اور وہ صراط پہ قائم رہے گا۔ اس کی دعا وہ ہر روز نماز میں مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط پہ مستقیم رکھے، لیکن اگر وہ صحیح علم حاصل کرتا ہے تو اسے کوشش نہیں کرنا پڑے گی، وہ خود بخود ہی صراط پہ
قائم رہے گا۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے وہاں جن و انس کا ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ نے انسان سے پہلے جن کی تخلیق کی ہے۔ جب اللہ نے دنیا بنائی، پھر دنیا سجائی، پھر دنیا بسائی، تو انسانوں سے پہلے جن اس دنیا میں رہتے تھے۔ جن انسان سے افضل ہیں، جن انسان سے زیادہ قوی ہیں، جن انسان سے زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، اور جنوں کی قد و قامت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ 30 فٹ کے جن کا مولا علی کی روایات میں ذکر ملتا ہے، اور جس وقت انسان 20-25 سال کا ہوتا ہے اس وقت وہ 2500-3000 ہزار سال کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں، اور وہ انسان کو کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، انسان کو ڈرا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے جنوں کو اشرف نہیں کہا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل کے ذریعے دنیا کی ہر مخلوق پہ حکومت کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ جن انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہیں، انسان جن کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ دنیا میں اس نے جتنی مخلوق بنائی ہے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، پیڑ، چرند پرند، اور ہوا، پانی، یہاں تک کہ زمین اور آسمان، ہر چیز مسلمان ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی۔ کسی میں کوئی اور مذہب نہیں ہے کہ کوئی کسی اور اللہ کو مانے، سب اللہ کو پہچانتے ہیں، اور سب محمد و آل محمد کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ نے نبوت کے اعلان کے بعد جب جنوں کو اسلام کی دعوت دی اور باقاعدہ ان کی ایک میٹنگ بلائی، اور پھر انہیں سورہ رحمان سنایا، جسے سن کے بہت سارے جن جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے سارے جنوں کو جمع کر کے سورہ رحمان سنایا تھا، وہ جگہ مسجد جن کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے۔ لیکن جنوں میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک وہ جو ایمان لے آئے تھے اور ایک وہ جو کافر ہیں، جبکہ مسلمانوں میں، انسانوں میں 72 فرقے ہیں۔ لیکن جنوں میں کوئی نہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت ہے اور یہ شیعہ ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا توحید پر آ گئے، انہیں نے نبی کو مان لیا، جنہوں نے نبی کو مان لیا انہیں نے آل نبی کو مان لیا۔ ان کے یہاں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، وہ یا تو مومن ہیں اور یا کافر ہیں۔ لیکن انسانوں میں جیسے کہ اللہ اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے، جیسے کہ اس نے عقل دی ہے، اور جس کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا اس میں سب سے بہترین جو میں نے خلق کیا وہ انسان ہے، وہی انسان میں ساری برائیاں موجود ہیں۔ وہی انسان ہے جو الگ الگ فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جو اللہ کو پہچان نہیں پا رہا ہے، یا جو انسانیت سے گرے ہوئے کام کر رہا ہے۔ باقی اللہ کی بنائی تمام مخلوق صرف اللہ کو مانتی ہے، ان کا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ یکتا پرست ہیں، وہ توحید پرست ہیں، وہ توحید پر ہی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انسان تو 5 وقت کی نماز میں بھی کوتاہی کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، انسان بہت ناز تو کرتا ہے کہ اللہ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف بنایا، لیکن اللہ نے اشرف ہمیں کیوں کہا ہے، کہ ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں، یہ سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے تمام علوم کو دنیا میں اتار دیا ہے اور انسان کو عقل و اختیار دے دیا ہے۔ ساتھ میں اللہ نے ایک چیز اور ایڈ کر دی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ روز اول سے لے کے روز قیامت تک انسان جتنا بھی علم حاصل کرے گا وہ علم قلیل ہے، یعنی وہ مکھی کے سر کے برابر ہے۔ یعنی جتنا علم اللہ نے دنیا میں اتار دیا ہے اتنا علم انسان قیامت کا دن آ جائے گا تب تک وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ اللہ ہے اور اسے انسان کی حد معلوم ہے۔ اور پھر جب اس نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تب جنوں کا ایک دائرہ محدود کر دیا، یعنی اب ان کی ایک حد بنا دی گئی کہ وہ انسانوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جناب سلیمان کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پیغمبر سلیمان کی جنگ جو جنوں سے ہوئی تھی، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جن دھیرے دھیرے انسانوں کے قریب آ رہے تھے اور انسانوں کی دنیا میں شامل ہوئے جا رہے تھے، اس لیے ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انہی نے یہ جنگ کی تھی۔ اور کچھ اچھے جن بھی تھے جو جناب سلیمان کی فوج میں شامل تھے۔ جنوں کی قد و قامت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک جن تھا جس کا نام تھا ہیکل،
اور جہاں پہ جناب سلیمان نے جنوں کی فوج تیار کر کے ان سے اپنے فیور میں لڑنے کے لیے قسم لی تھی، اس جگہ کو در ہیکل کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی وہ جن بہت ہی لہیم شہیم اور بہت ہی زیادہ ہائٹ اور باڈی پرسنالٹی کا تھا، وہ بھی انسان اس پہ اشرف ہے۔ جناب سلیمان انسان ہی تو تھے، لیکن جنوں پہ ان کی حکومت تھی، اور بلکہ دنیا کی ساری مخلوق پہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ اب کیونکہ ذکر جب آیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا، تو بات ہوتی ہے پیغمبروں کی۔ اللہ نے دنیا جب بنائی، جناب آدم پہلے نبی تھے، اس کے بعد 1,24,313 انبیاء کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ سب کے نام نہیں ملتے ہیں، لیکن سب کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس میں جو 313، کہیں کہیں 315 کا ذکر ہے، یہ رسول ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فرق اور سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کیا ہے اور رسول کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے زمین پر بھیجے، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، سب نبی تھے، لیکن سب پہ شریعت نہیں آئی ہے۔ جن کے اوپر شریعت آئی ہے وہ رسول ہیں۔ جیسے سب سے پہلی شریعت جناب نوح پہ آئی، اس لیے 313 میں ان کو پہلا رسول مانا جاتا ہے۔ اور ایسی کتابیں کچھ جو ہمارے نبی ہیں ان پہ کتابیں آئیں، جیسے زبور، توراۃ، انجیل۔ یعنی ایک نبی کے اوپر جب کوئی نئی شریعت یا نیا کوئی احکام یا کوئی کتاب کا نزول ہوتا ہے، اس کے ذریعے دنیا میں جب کوئی چیز نئی قائم ہوتی ہے تو اسے رسول کا درجہ مل جاتا ہے۔ یعنی ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اہم ہے ان کے ہم 4 کو لیتے ہیں، کیونکہ 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، جس میں خاتم النبی ہیں، جن کے اوپر قرآن کے نزول کے بعد اللہ نے کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب علم مکمل ہو گیا ہے، اور اب اللہ کی طرف سے کوئی اس میں ترمیم نہیں کی جائے گی، کوئی چینجز اب نہیں کیے جائیں گے۔ اب دنیا کو اسی پیٹرن پہ زندگی گزارنا ہوگی، اسی طریقے سے رہنا ہوگا۔ جو اس طریقے سے رہیں گے وہ مسلمان ہیں، جو اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے وہ کافر ہیں۔ اب خاتم النبی جب پیدا ہوئے تو کیا وہ نبی نہیں تھے؟ عقائد کے مطابق تو پنجتن کا نور عرش پہ تب بھی موجود تھا جب دنیا نہیں بنی تھی، یعنی انہوں نے دنیا کو بنتے دیکھا۔ اب جو لوگ اہل بیت پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں لیکن نبوت پہ تو رکھتے ہیں، خاتم النبی کو مانتے ہیں، کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاتم النبی خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی خلقت سے پہلے وہ موجود تھے۔ جب رسول اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا، یہ قرآن میں سب سے پہلے ذکر آپ کا ہے، جبکہ سب سے پہلے نبی جناب آدم تھے، اور اس کے بعد اتنے نبی آئے، اور تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا ذکر تو سب سے بعد میں ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے میرا نمبر آخر ہے، لیکن خلقت کے اعتبار سے میرا نمبر پہلا ہے۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، دنیا بنائی ہے، پھر تمام انبیاء کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں آیا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے نبی کو بنایا تھا تو اس نے سب سے پہلے ہمیں بنایا تھا، یعنی اللہ کی خلقت کے اعتبار سے پہلا نمبر میرا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب دنیا بنائی جا رہی تھی تو آسمانوں پہ پنجتن کا نور موجود تھا۔ اگر بات کریں پنجتن کی تو ہمارے چھٹے امام کی احادیث ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے میری ہتھیلی پہ رکھا ہوا اخروٹ، یعنی وہ دنیا کو اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مولا علی اپنے پہلے ہی خطبے میں اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا ہے، جو نہج البلاغہ میں ان کا پہلا خطبہ ہے، اس طرح اللہ نے
پانی بہایا، پھر کس طرح اس پہ زمین بچھائی اور پھر کس طرح اس پہ ہوا چلائی، یعنی انہی نے دنیا کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی لیے روایات میں اور حدیث میں موجود ہے، اور ہم لوگوں کے عقیدے کے مطابق جب دنیا بنائی جا رہی تھی عرش پہ پنجتن کا نور موجود تھا۔ جب بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور ان پر آ کے جو دین اور علم مکمل ہوا تھا، اس کا فروغ آخر اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ علوم اس وقت بھی پھیلے تھے لیکن اتنے زیادہ پاپولر نہیں تھے، کیونکہ کمیونیکیشن کی جو فیسلٹیز آج ہیں وہ 1500 سال پہلے نہیں تھیں۔ یعنی جو خطبے وہ مسجدوں میں دیتے تھے یا جنگوں میں جو انہوں نے دیے، یا جو خط و کتابت کی، یا جو صحابہ کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے، اسی کے ذریعے جو علم انہوں نے لوگوں تک پہنچایا وہ۔ کیونکہ ہمیں پس منظر بھی ضروری ہے دیکھنا۔ جب ہمارے رسول اللہ پیدا ہوئے تب بھی وہ نبی تھے، لیکن کیونکہ آخری نبی کے بعد اور ان کی پیدائش تک کے بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے، یعنی پوری طرح سے مسلمان کہیے تو گمراہ ہو چکے تھے۔ ایک دور رہا ہے ہر نبی کے بعد کہ کچھ جو ہے تو وہ اسلام پر رہے ہیں، اسلام کی باقاعدہ شکل تو تھی نہیں لیکن اللہ کو تو سب پہچان ہی چکے تھے، تو ایک گروہ رہتا تھا اور باقی الگ الگ گروہ تھے جو الگ الگ طریقے سے، جن کے الگ الگ بھگوان تھے یا اللہ تھے، خدا تھے جنہیں وہ مانتے تھے۔ اب نہ رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کے بعد بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں، حالانکہ ان کی شخصیت میں ہی اتنے معجزات تھے جو انہیں یہ بتاتے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، لیکن وہ دور جہالت تھا۔ اس کے بعد 40 سال تک اللہ کے حکم سے وہ خاموش رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ نبی ہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ اب نبوت کا اعلان کرو، تب انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ تو یعنی وہ دور ایسا تھا اب کہ دور جہالت جسے کہا جا سکتا ہے۔ اب جو لوگ 40 سال سے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا کردار دیکھ رہے تھے، اللہ کا حکم اس لیے وہی نہیں تھا کہ بچپن میں خود کو نبی پہچانواؤ، نبی کی حیثیت سے پہچانواؤ۔ 40 سال تک انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ جب لوگ یہ ماننے لگے کہ ہاں یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں، تب اللہ نے یہ کہا کہ اب تم کہو کہ ہم نبی ہیں۔ اب رسول اللہ ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، اور پہاڑ پہ جا کے وہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہو تم پہ حملہ کر دے گی تو تم یقین کرو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل کریں گے۔ تب وہ کہتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم یقین کرو گے؟ سب کہتے ہیں ہاں کریں گے۔ سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی ہے۔ لیکن اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان سے کہو کہ سوائے میرے اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب یہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے سوائے میرے۔ اب جو رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو اب اگر میں یہ کہوں کہ تم اپنے خداؤں کو چھوڑ دو اور لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں لوگوں سے پڑھنے کے لیے کلمہ، تو تلواریں نکل آتی ہیں۔ اب لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ ہم زندگی بھر سے اور نسلوں سے جو ہمارے خدا ہیں ہم انہیں مان رہے ہیں، تو کیا ہم تمہارے کہنے سے اس خدا کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ایک انتشار۔ تو پھر ہمارے نبی کی جو زندگی ہے اور مولا علی جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ اسلام کو پھیلانے میں جنگیں ہوئی ہیں۔ جو مخالفین تھے ان کو جیتنے میں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں اور اس کی سچائی سمجھانے میں ہی زیادہ وقت گزرا ہے۔ باقاعدہ علم کے فروغ کا موقع نہیں تھا۔ جتنا بھی وقت گزرا ہے تو وہ زیادہ تر جنگیں ہیں اور زیادہ تر مخالفین ہیں، اور یا یہ ہیں مباہلے ہیں، جو لوگوں مطلب دین کو پھیلانے میں ہی سارا وقت گیا ہے، اور اس میں کہیں بھی باقاعدہ جو ہے تو علم کے فروغ کا
موقع باقاعدہ نہیں ملا ہے۔ جو خطبے ہیں ہمارے نبی کے اور جو خطبے ہیں حضرت علی کے، بس انہی کے ذریعے یا جو لوگوں نے سوال کیے ہیں یا جو وہ اپنے صحابہ میں بیٹھ کر جو بات چیت ہوتی تھی اس کے ذریعے جو علم آیا ہے دنیا میں۔ جو لوگ اکثر چیک کرنے کے لیے سوال لے کے آتے تھے کہ کیا یہ سچ میں نبی ہیں، تو اسی کے ذریعے جو علم دنیا میں آیا ہے لوگوں تک پھیلا ہے اور ان سے مولا علی میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ کا دور جو تھا وہ ماحول ایسا نہیں تھا کہ جس میں علم کو بہت زیادہ فروغ ملے۔ اس کے بعد مولا علی کا دور کیسا تھا، پھر امام حسن کا، پھر امام حسین کا، پھر ہمارے امام سجاد کا، اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام کا، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ سب سے زیادہ علم کے فروغ میں کام کیا ہے انہی نے، وہ انہی کا ہے۔ ان کو ہی دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آج تک کہا جاتا ہے اور قیامت تک کہا جائے گا، جبکہ وہ 1300 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ان سب کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔